ایک نیک بات، بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائے، اور پہنچ سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے حضرت۔ وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی حضرت۔ تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں بس۔ اس لیے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، بس گزارش ہے کہ 2 بار ہی تو سونا کر کے پڑھے کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے اور پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا۔ اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس۔ پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں، عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے آ گئے ہیں، لیکن حضرت صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے، سچ مچائے مچ۔ اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش آمد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی، تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت۔ ہاں جی، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس لیے آئیں اس جانب اور مزہ لیں۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا، کیا لکھا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ حالا آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس، جی تسی نہیں منو گے تو منوں گا میں بھی کوئی نہیں، کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے، لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا۔ لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھولے حضرت۔ یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں۔ وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد۔ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق۔ پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آئیں اس جانب حضرت، اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے۔ نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا، کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے۔ اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں۔ لیکن جس دن
اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت کیویں آ جانی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت. میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ دل ہے، وہ تو نہیں دل. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو. پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی. دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں. اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر. اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں. گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لینا پہلے. جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی. اتنے تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑا ہے. نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا ہے.
اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے، انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ ہونا ملا دے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔